بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے استقبال میں جنت کی آرائش۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، یعنی سجایا جاتا ہے۔ بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کیواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آواز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالاخانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، حتیٰ کہ حق تعالی شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جہنم کے داروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ احمد کی امت کے روزو داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مراحمت فرماتے ہیں کہ جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ روزے میں غیبت کی نحوست۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کرتا غلام حضرت عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 2 عورتوں نے روزے رکھا تو ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں 2 روزے دار عورتیں پیاس کے مارے موت کے دہانے تک پہنچ گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا اور خاموش رہے۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی، اور غالباً یہ بھی دوپہر کا وقت تھا۔ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم بخدا 2 عورتیں مرنے کے بالکل قریب پہنچ چکی ہیں۔ مقصد تھا کہ آپ انہیں افطار کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عورتوں کو بلانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ دونوں حاضر ہو گئیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر ایک پیالہ منگوایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک سے فرمایا کہ اس میں قے کرو۔ اس نے پیپ یا خون اور گوشت کی قے کی، یہاں تک کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ نے دوسری عورت کو قے کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے بھی پیپ اور خون اور تازہ گوشت کی قے کی، حتیٰ کہ پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے حلال پر روزہ رکھا، جرم بات پر افطار کیا، یہ دونوں پاس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں، یعنی غیبت کرتی رہیں۔